اب وہ شورا فاق آیت آ رہی ہے جو میلاد کے جلسے جلوسوں میں پڑھی جاتی ہے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے جو مروجہ ہے. ایک تو وہ میلاد ہے جو صحیح مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، اس کی خوشی میں پیر کا روزہ. ایک یہ جو جھنڈیاں لگانا، جشن، مکے مدینے کے ماڈل بنانا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، ڈھول ڈبکوں کے ساتھ ڈسکو قسم کے میوزک لگا کے ان پہ قوالیاں اور نعتیں اور مرد و عورت کا اختلاط، ایک دوسرے کی ویڈیوز بنانا. پھر اپنے فرقوں کے مولوی بھی انہیں روکے تو ان کی بھی جرت نہ ہو، اول تو روکتے نہیں، کوئی بیچارہ بات کر بھی دے تو وہ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اس کے اوپر الزام لگا دیں. یہ ہے وہ آیت جی. اور اکثر آپ کو علماء نے یہ آیت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر پلس مائنس لگا کے نا اس میں سے فارمولہ نکالیں گے. قل بفضل اللہ، اے نبی اسے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل ملنے پر، یہ کس فضل کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن جو پہلے گزر چکا اسی آیت سے پچھلی آیت میں. اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی ہے جس میں دلوں کے روگ کا علاج ہے اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اس کانٹیکس میں کہا جا رہا ہے قل بفضل اللہ، تو اے نبی فرما دیجئے کہ یہ محض اللہ کے فضل سے جو کتاب نازل ہوئی ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں اس کتاب کے ملنے پر. اسی پہ وہ ایک بریلوی عالم نے کہہ دیا سی نا تمال پاڑ. ہاں وہ کہتے دیکھو قرآن لکھا ہے کہ خوب خوشیاں مناؤ تو تمال پاؤ. پھر بعد میں بڑے علماء نے جب کھچائی کی تو بڑی مسکین سی شکل بنا کے نا انہوں نے رجوع کیا. ہم کہتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا تسی میلاد ہی منکر ہو.